آیت کریمہ نمبر 284۔ الحمدللہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ والصلاة والسلام علی صفوۃ رسلہ وخیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ للہ ما فی السماوات وما فی الارض وان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوہ یحاسبکم بہ اللہ فیغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء واللہ علی کل شیء قدیر۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامی الکریم۔ قابل تکریم معزز سامعین کرام، آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے زمین و آسمان کے اندر اپنی قدرت، اپنے اختیار، اپنی ملکیت، اپنے تصرف کا اعلان کیا کہ میں کل کائنات کا مالک ہوں، میں جو چاہوں کر سکتا ہوں، تمہیں میرا حکم ماننا پڑے گا۔ نمبر 2، ساتھ چونکہ پہلے بہت سارے حلال اور حرام کے احکام کا ذکر تھا، فرمایا یاد رکھو میرے ہاں جو حساب ہوگا بڑا تلخ ہوگا۔ جو تم نے اپنے دل سے بول کر ظاہر کیا، عمل کر کے ظاہر کیا، میں اس کا بھی حساب لوں گا۔ جو تم نے دل میں چھپایا تھا میں اس کا بھی حساب لوں گا۔ پھر میری مرضی، جس کو معاف کروں، جس کو پکڑوں۔ اللہ ہم سب کو وہاں کی سرخروئی نصیب فرمائے۔ فرمایا، لفظی ترجمہ سماعت فرمائے، فرمایا للہ، اللہ ہی کے لیے ہے، اللہ ہی کی ملک میں، اللہ ہی کے قدرت اور کنٹرول میں ہے، ما وہ مخلوق فی السماوات جو آسمانوں میں ہے، وما اور وہ مخلوق فی الارض جو زمین میں ہے، سب اللہ کی ملک۔ نمبر 2، پھر میں حساب میرا دیکھو، وَإِن تُبْدُوا، اور اگر تم ظاہر کرو، ما وہ باتیں فی انفسکم جو تمہارے دلوں میں ہیں، ظاہر کر دو، بول کر، عمل کر کے۔ نمبر 2، او تخفو، یا تم چھپاؤ اس بات کو، یحاسب، وہ اللہ رب العالمین، یحاسب، وہ حساب لے گا، کم تمہارا بھی ان باتوں میں، اللہ۔ پھر دونوں باتوں کا اختیار اللہ کو حساب لینے کے بعد، فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ، وہ بخش دے گا جس کو چاہے، وَيُعَذِّبُ، اور عذاب دے دے گا، مَن يَشَاءُ، جس کو چاہے، وَاللَّهُ، اور اللہ رب العالمین، عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، ہر چیز کے اوپر قدیر، قدرت رکھتا ہے۔ آگے اللہ نے صحابہ کرام اور مومنوں کی تعریف کی جو اللہ کے سخت فیصلے کو بھی کہتے ہیں ہم دل سے مانتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے سنو، آمن الرسول، رسول بھی مان گیا، بما، ان احکام کو، انزل الیہ جو اس کی طرف اتارے گئے، من ربہ، اس کے رب کی طرف سے،
والمؤمنون اور مومن صحابہ کرام بھی مان گئے، کلن ان میں سے ہر ایک مومن بھی نبی بھی آمنا ایمان رکھتا ہے باللہ اللہ کی ذات و صفات و احکام پر، و ملائکتی اس کے فرشتوں پر، و کتبی اس کی کتابوں پر، و رسولی اور اس کے رسولوں پر، اور وہ یہ کہتے ہیں لا نفرق ہم فرق نہیں کریں گے بین احد کسی ایک کے درمیان، من رسولی اس کے رسولوں میں سے، وقالو اور وہ صحابہ کہتے ہیں سمعنا ہم اللہ کا حکم سنتے ہیں، واطعنا اور ہم اطاعت بھی کرتے ہیں، باقی کمی بیشی بشری تقاضے پر ہو گئی تو غفرانک ہم تیری بخشش چاہتے ہیں، ربنا اے ہمارے پروردگار، وإلیک المصیر ہم تیری ہی طرف لوٹ کر جائیں گے، ہمیں بچانا، اللہ ہم سب کو وہاں کی سرخروئی نصیب فرمائے۔ آیت کریمہ میں اللہ نے اپنی ملک، اپنی قدرت، اپنے کنٹرول، اپنے اختیار کا ذکر کیا۔ اس سے پہلے آپ کے سامنے بڑے احکام حلال حرام کے آئے، بلکہ سورۃ البقرہ کی ابتدا سے لے کر آخر تک تمام احکام آئے ہیں، شریعت کے جتنے حکم، حتیٰ کہ عبادات بھی آئیں، نکاح بھی آیا، طلاق بھی آئی، عدت بھی آئی، طلاق کی قسمیں بھی آئیں، اور پھر اس کے بعد معاملات بھی آئے، معاملات میں جائز اور ناجائز بھی آئے، حلال و حرام بھی آئے، اور حرمات میں سے پھر آپ نے چند دن پہلے کاروباری مسئلے اور سود کی حرمت کے ساری تفصیل سنی۔ آخر میں اللہ نے فرمایا سنو پھر زمین و آسمان کا مالک میں ہوں، زمین و آسمان کے اندر ہر چیز کا مالک میں ہوں، مالک کی مرضی جو حکم جاری کرے کر سکتا ہے، تم کیا کرو گے؟ آخر میں اللہ نے اپنی ملکیت اور کنٹرول جتلایا ہے کہ میرے حکموں میں چوں و چرا نہیں کرنا، میں مالک ہوں، میری قدرت ہے، میں قادر ہوں، اختیار میرا ہے، تصرف میرا ہے، تو تصرف میرا تو تمہیں میری بات ماننی پڑے گی، مالک میں ہوں۔ مالک اپنی چیز کے اندر جو حکم جو آرڈر جاری کرے کر سکتا ہے۔ وہ اگر کسی چیز کو حلال کہتا ہے تو وہ مالک کے کہہ سکتا ہے، وہ کسی کو حرام کر دے وہ مالک کے کر سکتا ہے، لیکن تمہیں حلال کو حرام، حرام کو حلال بنانے کا اختیار نہیں ہے، تعویلوں کی گنجائش نہیں ہے۔ اس کے لیے پہلی بات ذکر کی ہے، سن، فرمائے للہ اللہ ہی کی ملک میں ہے ما فی السماوات وہ ساری مخلوق جو آسمانوں میں ہے، وما فی الارض اور وہ مخلوق بھی جو زمین میں ہے، سب اللہ کی ملک میں ہے، اللہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ پھر جس غلے کو وہ جائز کہتا ہے وہ جائز کہے گا، جس کو حرام کہتا ہے حرام ہے، جو چیز حلال کہتا ہے حلال کہے، جو حرام کہتا ہے حرام ہے، مالک وہ ہے۔ فرمایا حکم میرا چلے گا، آرڈر میرا چلے گا، مرضی میری چلے گی۔ اور پھر آگے اللہ نے فرمایا پھر سنو، مالک آج بھی میں ہوں۔ آج دنیا میں رہتے ہو نا، دو صورتیں ہیں، جو بات دل میں آتی ہے، کبھی کبھی دل میں اچھا آ گیا، آدمی اس اچھے کا اظہار کرتا ہے، تو کبھی دل میں برا آ گیا، برے کا زبان سے اظہار کر دیتا ہے، کبھی دل زبان سے اظہار کرتا ہے برے کا، کبھی عمل سے کر دیتا ہے۔ بری سوچ آئی، اس کو کر گزرا، بری سوچ آئی، اگلے کے ساتھ بغض تھی، عداوت تھا، گالی دینے کا ارادہ ہوا، منہ سے گالی نکال دی، اگلے کے اوپر تہمت لگانا دل میں آیا برا، اس کے اوپر تہمت زبان سے نکال کر تھونپ دی۔ جو دل میں آیا اچھا تو تم نے زبان سے اچھا ظاہر کیا، اپنے عمل میں اچھا ظاہر کیا۔ دل میں آیا میں صدقہ کروں اور زبان سے بھی کہہ دیا میں صدقہ کرتا ہوں اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو پتہ، اور عمل میں لے آئے ہو اللہ کو پتہ۔ بے شمار برائیاں ہیں جو دل میں آتی ہیں زبان سے عمل سے ظاہر، اللہ کہتے ہیں میں ان کو بھی جانتا ہوں، میں حساب لوں گا۔ اور نمبر دو، جو دل میں چھپائی ہوئی باتیں ہیں میں ان کا بھی حساب لوں گا۔ اللہ ہم سب کو معاف فرمائے۔ بڑا سخت فیصلہ یہ تھا کہ
جو باتیں ظاہر ہیں زبان سے ظاہر ہو گئیں وہ تو زبان نے استعمال کی ہیں اچھی بری، اور جو عمل میں لائے وہ تو اللہ اس کو جانتا ہے، حساب لے، لیکن دل میں بہت ساری باتیں الٹی سیدھی بھی آ جاتی ہیں، بغیر اختیار کی بھی آ جاتی ہیں۔ رب نے کہا میں ان کا بھی حساب لوں گا۔ دل میں عداوت ہے، بغض ہے، حسد ہے، کینہ ہے، اور دوسروں کے خلاف نفرت ہے، دین کے خلاف نفرت ہے، دین کے حوالے سے کوئی دل میں اعتراض آتا ہے، نبی کے بارے میں آتا ہے، قرآن کے بارے میں صرف وسوسہ خیال شیطان لاتا ہے، اللہ کے بارے میں بھی لاتا ہے، فرمایا میں سب کا حساب لوں گا۔ یہ بڑا مشکل کام تھا، یہ فیصلہ بڑا مشکل ہے۔ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ، جو دل میں تم نے ظاہر کیا، اور تخفو، یا تم نے چھپائے رکھا دل میں، زبان سے لایا نہیں ہے، عمل میں نہیں لایا، دل میں ہے، یحاسبکم بہ اللہ، اللہ تمہارا حساب لے گا۔ یہ مسئلہ بڑا سخت تھا اور واقعتاً سخت ہے۔ دل میں تو آپ کے سامنے بھی یہ بات ہے، کبھی انسان نماز میں کھڑا ہوا ہے نماز پڑھ رہا ہے، دل میں اچانک وسوسہ آ گیا، وہ تو دل میں آ گیا، اچھا بھی آ جاتا ہے اور برا بھی، اس کا حساب لے لے تو کیا ہے، بڑا مشکل کام ہے، یہ ہمارا اختیار ہی نہیں ہے۔ میں تو نماز پڑھنا چاہتا تھا، پڑھ رہا تھا، درمیان میں بات آ گئی، دین بتا رہا تھا تو دین کے دوران بھی کبھی کبھی آتا ہے۔ وہ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان بڑا ظالم ہے اور ایسے وسوسے لاتا ہے، بندہ کہتا ہے جیسے ابھی میں نے کہا کہ زمین کس نے پیدا کی، زمین کا مالک کون؟ اللہ۔ آسمان کس نے پیدا کیا، آسمان کا مالک کون؟ اللہ۔ تجھے کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے۔ فلاں کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ۔ اچھا یہ زمین آسمان نہیں تھی تو؟ فرمایا اللہ تھا۔ اچھا اللہ نہیں تھا تو کیا تھا؟ اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ یہ جملہ کفر کا ہے، لیکن یہ باتیں دل میں آ جاتی ہیں، یہ الگ بات ہے، اس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج بتایا ہے، لیکن اب یہ باتیں بھی آ گئیں، دل میں وسوسہ آ جاتا ہے، راستے میں چلتے ہوئے طرح طرح کے وسوسے آ جاتے ہیں، الٹی سیدھی بات آ جاتی ہے۔ وسوسہ بری بات کو کہتے ہیں، اچھی بات آئی تو اس کو الہام کہہ دیتے ہیں۔ بہت ساری باتیں آتی ہیں، اللہ نے کہا میں حساب لوں گا، مالک ہے، مالک لے سکتا ہے، لیکن بعض باتیں انسان کے دل میں آتی ہیں، وہ انسان کے اختیار میں نہیں ہے۔ اختیار کے ساتھ آدمی ایک بات لاتا ہے تو اس کا محاسبہ ہو۔ اللہ نے فرمایا میں لوں گا، حساب لوں گا، سخت فیصلہ سنایا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور جب آیت کریمہ یہ نازل ہوئی نا، پھر اگلی بات اللہ نے کی، میری مرضی حساب لینے کے بعد، فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ، جس کو چاہے گا وہ اللہ معاف کر دے گا، جس کو چاہے گا عذاب دے دے، حساب لوں گا۔ یہ آیت اور فرمایا وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، تمہارے دلوں کے اندر کی باتوں پر بھی قادر ہے، تمہاری ظاہری عمل پر بھی قادر ہے، اللہ کو تو سب کچھ پتہ ہے۔ یہ آپ کے سامنے جو بات آئی واقعتاً بڑی مشکل بات تھی۔ نبی نے یہ آیت صحابہ کو سنائی نا، چلے گئے، صحابہ ظاہری الفاظ سمجھ گئے، واپس آئے نا، صحابہ کے رنگ پیلے زرد، مسجد میں بیٹھے ہوئے سوچ میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں پڑھا کر گیا تھا، ابھی تک گھروں کو نہیں گئے ہو، ادھر ہی بیٹھے ہوئے ہو، اب دوسری نماز کا ٹائم آ گیا۔ میں کہا جی یا رسول اللہ، اسی جگہ بیٹھے ہیں۔ کہا یہ رنگ فک فک ہیں، پریشان ہو، غمدیدہ غمدیدہ ہو، یہ کیوں؟ یا رسول اللہ ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے آیت سنائی، اگر اس آیت کے مطابق حساب ہوا تو ہم مارے گئے، پھر تو ہم نہیں بچ سکتے ہیں۔ فرمایا وہ کیا؟ فرمایا اللہ نے کہا ہے کہ زمین و آسمان کی ہر چیز کا مالک میں ہوں، میں جو حکم دوں گا وہی ہوگا، یہ تو ٹھیک ہے۔ اللہ جو کہے گا جائز تو ہم کہیں گے جائز، اللہ کہے گا حرام تو ہم کہیں گے حرام، اللہ کہتا ہے یہ کرو ہم کریں گے، اللہ نے کہا اس کام کے قریب نہیں جانا، نہیں جائیں گے، یہ تو ٹھیک ہے۔
لیکن آگے اللہ نے کہا وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ، جو دل میں بات آتی ہے تم اس کو ظاہر کرتے ہو عمل میں، قول میں، اس کا بھی یحاسبکم بہ اللہ، اللہ اس کا حساب لے گا. اور تخفو، یا تم دل میں چھپائے رکھتے ہو، اس کا بھی حساب ہوگا. یحاسبکم بہ اللہ، تو دل میں تو بہت سی باتیں مخفی رہ جاتی ہیں، دل میں گندے خیال آتے ہیں، گندے وسوسے آتے ہیں، زبان پہ لانا ہم ان کو برا سمجھتے ہیں، لیکن دل میں آ جاتا ہے. اور وہ تو برا وسوسہ کبھی کس کے بارے میں، کبھی کس کے بارے میں، کبھی کس کے بارے میں، کبھی کس کے بارے میں. اللہ کے پیغمبر نہ چاہتے ہوئے وہ اپنے ہی بارے میں بھی برا وسوسہ آتا ہے، اپنے ہی رشتہ دار والدین کے بارے میں بھی آتا ہے، نبی کے بارے میں بھی کبھی آ جاتا ہے کہ نبی یہ اللہ کے بارے میں آتا، اللہ نہیں تھا تو کون تھا، اللہ کو کس نے پیدا کیا، اللہ کیسے آیا، یہ بات تو آتی ہے. پھر بعد میں ہم کہتے ہیں نہ اللہ ازل سے تھا ابد تک، لیکن یہ تو آتا ہے، اس کا حساب ہوا تو بڑا مشکل ہے. اللہ اکبر. اللہ کا بھی عجیب امتحان تھا. نبی نے فرمایا بھائی اللہ کا حکم ہے، ماننا پڑے گا، اللہ کا حکم ہے. ہم ہوتے نا کہتے یہ مشکل ہے، یہ ہم سے نہیں ہوتا. بنی اسرائیل کی طرح یہ سچے صحابہ تھے، اللہ ان پہ کروڑوں رحمتیں نازل کرے. یہ کہتے اچھا اللہ مالک ہے، جو حساب لیتا لے، پھر ہم اس کے بندے ہیں، وہ جہنم میں پھینکتا پھینکے، وہ بچاتا تو بچائے. آپ نبی ہیں، آپ کے اوپر لائی ہوئی وحی کو دل سے مانتے ہیں. مان لیا. رب نے اس فیصلے کے بعد برقرار رکھا کام کو، چلتا رہا چلتا رہا. 1 سال بعد اللہ نے اگلی یہ آیت اتاری ہے اور صحابہ کی تعریف کر دی ہے. کس کی؟ کس نے کی ہے؟ کہاں کی؟ قرآن میں. کہ واہ صحابہ یہ لوگ تھے، یہ ہم جیسے نہیں تھے. اللہ نے فرمایا یہ میرے صحابہ. نبی نے کہا میں اللہ کے سارے حکموں کو مانتا ہوں. صحابہ نے کہا ہم بھی مانتے ہیں، مشکل ہے مانتے ہیں. اللہ نے کہا آگے تعریف کر کے 1 سال بعد اگلی آیت صحابہ کرام کی تعریف میں، نبی کی تعریف میں اللہ نے پیش کی ہے کہ یہ میرا نبی اور میرے نبی کے شاگرد یہ تھے. آمن الرسول، کے رسول تو دل سے مان گیا ہے، بما، ان سارے احکام کو، انزل الیہ، جو اس کی طرف اتارے گئے، من ربی، اس کے رب کی طرف سے، والمؤمنون، اور مومن صحابہ کرام بھی مان گئے. یہ اللہ نے کیسا سرٹیفکیٹ عطا کیا صحابہ کرام کو. ادھر ہم کہتے ہیں میں مانتا ہوں، میں کہتا ہوں فلانا میرا نمازی مانتا ہے، فلانا، ہماری گارنٹی کیا گارنٹی ہوگی؟ رب جس کو سرٹیفکیٹ اور گارنٹی دے وہ کیسا ہوگا؟ اور فرمایا کلن، ہر ایک، رسول بھی نبی بھی اور نبی کے امتی بھی صحابہ، آمن باللہ، انہوں نے اللہ پر ایمان لایا، اللہ کی ذات صفات احکام پر، و ملائکتہ، اور ملائکہ پر بھی ایمان لایا، و کتبہ، اس کی کتابوں پر بھی ایمان لایا، و رسولی، اللہ کے رسولوں پر بھی ایمان لایا. اور برملا کہتے ہیں لا نفرق بین احد من رسلی، ہم رسولوں کے درمیان میں فرق نہیں کریں گے. اور آج بھی ہم کہتے ہیں ہم رسولوں کے درمیان میں فرق، ہمارا رسول محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ قابل احترام، عیسیٰ علیہ السلام بھی قابل احترام، موسیٰ علیہ السلام یہودی کہتے ہیں ہمارا نبی، لیکن ہمارا قابل احترام وہ بھی ہے. ہم سب کو رسول، سب کو نبی، سب کو برحق، سب کو قابل احترام، سب کے قابل ادب سمجھتے ہیں. الحمدللہ ہم کسی کے درمیان میں فرق، یہودی کرتے ہیں، یہودی موسیٰ علیہ السلام کو مانتے تو عیسیٰ علیہ السلام کو گالیاں دیتے ہیں، عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کو گالیاں دیتے ہیں، اور وہ بہت برے گالیاں دیتے ہیں. لیکن مسلمان ہیں، کسی رسول اور نبی کے درمیان میں کوئی فرق، سب قابل احترام، سب قابل ادب. اور آگے اللہ کے نبی نے اس وقت بتایا نا، صحابہ نے کہا کام بڑا مشکل، نبی نے فرمایا نہ، بنی اسرائیل نے بننا. بنی اسرائیل نے کیا کہا تھا؟ سمینا وعصینا، بات تو ہم نے تورات کی سن لی لیکن مانتے نہیں ہم، مشکل کام ہے. وہ یہ کہتے، فرمایا صحابہ تم نے یہ نہیں کہنا، تم نے کہنا سمینا واطعنا، بات سنیں گے بھی مانیں گے بھی. صحابہ نے اس وقت کہہ دیا. اللہ نے 1 سال بعد کہا
فرمایا وقالو، یہ صحابہ کرام کہہ چکے تھے سمعنا و اطعنا، سمعنا و اطعنا۔ اللہ نے صحابہ کی تعریف کر کے کہا مشکل حکم تھا لیکن میرے صحابہ اور میرے نبی مان گئے، اور کہتے ہم سنتے بھی ہیں، ہم اطاعت بھی کریں گے۔ غفرانک ربنا، یا اللہ بشری تقاضے پر کچھ نہ کچھ کمی ہوگی تو تو معاف کرنا، ہم معافی کی درخواست کرتے ہیں۔ وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، اور تیری طرف ہم نے لوٹ کر جانا ہے۔ یہ صحابہ کی تعریف اللہ نے کی کمال قسم کی، یہ صرف تعریف کر کے بتایا عظمت والے دین کے حوالے سے، کہ عظمت والے دین کے اعتبار سے اتنا بتا دیا ہے کہ یہ عظمت والا دین تھا، لیکن صحابہ نے بنی اسرائیل کی طرح قیل و قال نہیں کیا، جو حکم تھا دل سے مانا ہے۔ ہمیں بھی اللہ کے احکام کو ماننا چاہیے، باقی وہ کل آپ کے سامنے ہوگی کہ یہ دل کے وسوسے کیا، پھر اللہ کا فیصلہ کیا آیا۔ لیکن آج اللہ نے اپنا ایک جابرانہ حکم سنانے کے بعد، حاکمانہ حکم سنانے کے بعد اگلی بات چھوڑ دی، صحابہ کا امتحان لیا۔ ہمارا امتحان ہوتا ہم ناکام ہو جاتے ہیں، صحابہ اس امتحان میں کامیاب گزرے۔ رب نے 1 سال بعد آیت میں صحابہ کی تعریف کر دی، اور کل کی آیت میں آپ کے سامنے آنے والا رب کہتا ہے میں فیصلہ ہی اب بدل دیتا ہوں، میں تو امتحان لیا صحابہ کا اور یہ کامیاب ہو گئے ہیں، فیصلہ بدل دیا ہے۔ وہ فیصلہ کل آپ کے سامنے آئے گا۔ اللہ ہمیں سچے دین کا سچا پیروکار، سچے صحابہ کا طریقہ، ان کی عقیدت، محبت اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہم انا نسألک الہدی والہدی والعفاف والتقی والغنی۔ اللہم اہدنا واہدنا بہ واجعلنا سببا لمن اہتدی۔ یا اللہ تو رحمت کے فیصلے فرما، کوتاہیوں کو معاف فرما، صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ خطا کار ہیں، گناہ گار ہیں، تیرے بندے ہیں، تو عفو درگزر کے فیصلے فرما۔ ہر ظلم سے، ہر مصیبت سے، آفات سے، بلیات سے تو ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارا یہ سننا سنانا قبول فرما، اس سننے سنانے کی برکات دنیا میں اور آخرت میں ہم سب کو نصیب فرما۔ یا اللہ اس سننے سنانے کی وجہ سے ہماری جائز ضروریات غیب سے پوری فرما، مشکلوں کو آسان فرما، پریشانیوں کو دور فرما، بیماروں کو اپنے فضل سے شفا نصیب فرما، درد مندوں کے دردوں کا علاج فرما۔ یا اللہ بے چینوں کو چین نصیب فرما، بے سکونوں کو سکون نصیب فرما، جو لا علاج ہیں اللہ ان کے بھی علاج کے فیصلے فرما دے۔ تو طاقت والا، تو حاکم اور مالک اور قادر ہے۔ یا اللہ حاضرین مجلس کی نیک مرادیں پوری فرما، نیک ارادوں میں کامیابی نصیب فرما، سچے قرآن کے ساتھ صحیح وابستگی ہمیں نصیب فرما، صحابہ کرام والا انداز، صحابہ کرام والی عقیدت و محبت دین کے ساتھ ہمیں نصیب فرما، اور یا اللہ ان لوگوں کی عقیدت و محبت ہمیں نصیب فرما، قیامت کے دن ان نیک لوگوں کے ساتھ ہمارا حشر فرما دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا